ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم أبلغكم رسالات ربي وأنصح لكم وأعلم من الله ما لا تعلمون لائق صد تکریم سامعین مکرم، اللہ ذو الجلال ہم سب کے خالق و مالک اور رازق ہیں۔ اس مالک الملک نے کائنات کی رشد و ہدایت کے لیے 1,24,000 پیغمبروں کو مبعوث فرمایا اور ان کی یہ ذمہ داری لگائی کہ قوم و ملت کی کامیابی اور کامرانی کے لیے انہیں ہر وقت نصیحت کرتے رہیے، ان کی زندگی کے زاویوں کو خوبصورت بنانے کے لیے اور ان کو بہترین رویے دینے کے لیے، ان کی نوک پلک درست کرنے کے لیے آپ ان کو نصیحت کریں۔ انبیاء میں سے ایک نبی کی بات کو اللہ ذوالجلال خود بیان کر رہے ہیں جب اس نے اپنی قوم سے کہا ابلغکم رسالات ربی، میں تو اپنے رب کے پیغام پہنچانے ہی آیا ہوں، وانصح لکم، اور میں تو نصیحت کرتا ہوں آپ کو، وَأَعْلَمُ مِنَ اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ، اور میں اس لیے نصیحت کرتا ہوں جو میں جانتا ہوں کیونکہ مجھے اللہ نے نبی بنایا ہے وہ آپ لوگ نہیں جانتے۔ نصیحت کیا ہے اور شریعت نے اس کی کتنی عظمت بیان کی ہے اور کس طرح نصیحت کرنی چاہیے، اور جس کو نصیحت کی جائے اس شخص کو کیسا خوبصورت رویہ اختیار کرنا چاہیے، اور بینگ اے مسلم ہماری ذمہ داری کیا ہے، آج کے خطبے میں انہی نکات کے متعلق چند باتیں آپ کی خدمت میں گوش گزار کی جائیں گی۔
عربی زبان میں النصیحہ خلوص دل سے کسی کو ایسی بات بتانا جس سے اس کی زندگی میں اسے فائدہ ملے اور وہ نقصانات سے بچ جائے۔ اس لیے علماء امت کہتے ہیں الدعاء الی ما فیہ الصلاح والنہی عما فیہ الفساد، ایسی بات اپنے بھائی کو پیش کرنا جس سے اس کی زندگی کی اصلاح ہو جائے اور اخروی زندگی بھی اس کی سدھر جائے، اور ایسی چیز سے روکنا جس سے اس کو کہیں نقصان نہ دنیا میں ہو جائے اور دنیاوی نقصان کے ساتھ ساتھ کہیں وہ اخروی خسارے کا بھی مستحق نہ بن جائے۔ بعض علماء یہ کہتے ہیں اخلاص المحبت للغیر باظہار ما فیہ صلاح، دل کی اتھا گہرائیوں سے خلوص دل سے کسی کی خدمت میں چند کلمات پیش کرنا جس سے اس کی دنیا اور آخرت بہتر ہو جائے، اس کو نصیحت کہتے ہیں۔ اور بعض علماء نے یہ لکھا ہے، امام راغب اصفہانی جیسے نے، تحری قول او فعل فیہ صلاح صاحبی، ہر وقت اس بات کی تلاش میں رہنا، اس عمل کی تلاش میں رہنا کہ یہ قول و کردار میں اپنے بھائی کو پیش کروں گا جس سے میری بھی نیکی بنے گی اور اس کی بھی اصلاح ہو جائے گی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس لیے فرمایا تھا الدین النصیحہ، دین سارے کا سارا نصیحت کا نام ہے۔ قلنا لمن یا رسول اللہ، صحابہ کرام سوال کرتے ہیں اے اللہ کے پیارے پیغمبر، دین نصیحت ہے کس کے لیے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 5 باتیں بیان کی۔ للہ، اللہ کے لیے نصیحت ہے۔ کیا مطلب اللہ کے لیے نصیحت ہے؟ اس کی وحدانیت کا اعتراف کیا جائے اور اس کی تمام صفات کمال کا اعتراف کیا جائے اور اس کی ظاہری اور باطنی عبادت پہ پابندی کی جائے، ہر وقت اسی کی طرف رجوع کرنا، اسی کو ہی پکارنا اور اسی پر ہی امید رکھنا اور توبہ استغفار کو لازم پکڑا جائے، یہ اللہ ذوالجلال کے لیے نصیحت ہے۔ دوسری بات فرمائی وَلِرَسُولِهِ، اور اس کے رسول کے لیے بھی نصیحت ہے۔ کیسے اللہ کے رسول کے لیے نصیحت ہے؟ کہ اس ہستی پر ایمان لایا جائے، اس سے پوری دنیا سے بڑھ کے محبت کی جائے اور اس کی بات کو پوری دنیا سے مقدم سمجھا جائے اور اس کی اتباع اور پیروی اور اطاعت کو اپنی زندگی کا تھیم بنایا جائے، اور یہی اللہ کے رسول کے لیے نصیحت ہے۔ اللہ کی کتاب کے لیے نصیحت جو تیسری نصیحت ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَلِكِتَابِهِ، اللہ کی کتاب کے لیے دین نصیحت ہے۔ اس کتاب کو پڑھا جائے، اس کو یاد کیا جائے، اس کو سمجھا جائے اور اس کے معانی اور مفاہیم کو سمجھنے کے بعد اس کے مطابق اپنی زندگی کو خوبصورت بنایا جائے اور ان پیغامات کو دنیا کے کونے کونے تک پہنچایا جائے، یہ اللہ کی کتاب کی نصیحت۔ وَلِأَئِمَّةِ الْمُسْلِمِينَ، چوتھی نصیحت دین ہے حکمران بالا کے لیے۔ کیسے ان کے لیے نصیحت ہے؟ ان کی بات سنی جائے، ان کی اطاعت کی جائے، اور یہ نصیحت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کو بھی کی۔ علیکم بالسمع والطاعہ،
تمہیں بات کو سننا چاہیے اور اطاعت کرنی چاہیے، اور ساتھ یہ فرمایا وَإِن كَانَ عَبْدًا حَبَشِيًّا، کالے رنگ کا حبشی غلام بھی تمہارا ذمہ دار بن جائے تو تمہیں اس کی بات سننی چاہیے اور اس کی اطاعت کرنی چاہیے۔ اور ایک دوسری روایت میں فرمایا مجدع الاطراف، اس کا ناک بھی کٹا ہو، اور تیسری روایت میں فرمایا اگر اس کا سر منقے جتنا ہو تب بھی، حالانکہ ایسا انسان تو دنیا میں نہیں ہو سکتا، لیکن آپ نے بتانا یہ چاہا کہ تمہارے اندر اطاعت و فرما برداری کا جو فارمولہ ہے وہ ہر وقت قائم رہنا چاہیے۔ اگرچہ وہ آپ کا مال بھی چھین لے، ظلم بھی کرے، آپ کو اطاعت سے ہاتھ نہیں کھینچنا چاہیے، بلکہ صحابی رسول کہتے ہیں اول نفاق المرء طعنه فی امامہ، بندے کی منافقت اس دن شروع ہو جاتی ہے جب وہ طعن و تشنیع اور گالیاں دیتا ہے اپنے ذمہ داروں کو۔ اور صحابی فرماتے ہیں جس شخص نے اپنے ذمہ دار کو گالیاں دی اس کی برکت سے اسے اللہ محروم کر دیتے ہیں۔ ہاں ایک شکل ہے الا ان تروا کفرا بواحا، اگر واضح کفر دیکھتے ہو اور اللہ ذوالجلال کی کتاب قرآن مجید اور اس کے رسول کے فرامین احادیث میں دلیل موجود ہے کہ یہ واقعتاً واضح کفر ہے، تو پھر تمہیں اجازت ہے اس کے خلاف ہونے کے، لیکن اس کے بھی اصول و ضوابط ہیں۔ آپ کو نصیحت کرنی ہے، اور نصیحت کا انداز وہ جو اللہ کے رسول نے سمجھایا کہ آپ اس کو پکڑ کے الگ ہو کے سمجھائیں، دنیا کے سامنے نہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر فرمایا وعامتہم، جہاں یہ دین اللہ کے لیے، اس کی کتاب کے لیے، اس کے رسول کے لیے اور حکمران بالا کے لیے نصیحت ہے، یہاں عام لوگوں کے لیے بھی نصیحت ہے۔ عام لوگوں کے لیے نصیحت کیسے ہے کہ مسلمانوں کے ساتھ محبت کی جائے، ان کا احترام کیا جائے، ان کے لیے خیر کی خواہش اور دعائیں کی جائیں، ان کی خیر خواہی کو غالب کیا جائے، اور ہر وہ بات اپنے مسلمان بھائی کے لیے پسند کی جائے جو انسان اپنے لیے پسند کرتا ہے، اور ہر اس چیز سے نفرت کی جائے اپنے بھائی کے لیے جو تمہیں پسند نہیں، اپنے بھائی کے لیے بھی پسند نہ کرو۔ نصیحت کے بارے میں اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بڑی خوبصورتی کے ساتھ اس کی اہمیت کو واضح کیا ہے۔ آپ نے فرمایا یہ مسلمان کے بنیادی حقوق میں سے ایک بنیادی حق ہے کہ ایک دوسرے کو نصیحت کرو۔ آپ نے فرمایا مسلمان کے مسلمان پر 6 حق ہیں، جب وہ ملاقات کرے تو سلام کہے اور سلام کا جواب دے، جب وہ دعوت دے تو دعوت کو قبول کرے، جب وہ بیمار ہو جائے تو اس کی بیمار پرسی کرے، اور اسی طرح اگر اس کو چھینک آئے اور وہ الحمدللہ کہے تو اس کے جواب میں یرحمک اللہ کہے کہ اللہ تجھ پہ رحمت کا نزول فرمائے، اور اگر وہ فوت ہو جائے تو اس کا جنازہ پڑھے۔ ساتھ یہ فرمایا وَإِذَا اسْتَنصَحَكَ فَانصَحْ لَهُ، اگر وہ نصیحت طلب کرے تو اس کو نصیحت ضرور کرے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دوسری روایت میں فرمایا وَيَنصَحُ لَهُ إِذَا غَابَ أَوْ شَهِدَ، وہ سامنے بیٹھا ہو تو تب بھی اس کی خیر خواہی چاہے، وہ سامنے نہیں ہے اس کی پشت پیچھے بھی اس کی خیر ہی چاہے۔ یہ جو صلاحیتیں اس کی غیبت کرنے میں لگاتا ہے مسلمان، اس کو دعا دے دے، اس کی اصلاح کی کوشش کرے۔ المؤمن للمؤمن کالبنیان یشد بعضہ بعضا، مومن مومن کے لیے اس طرح ہے جس طرح
ایک دیوار ہے، دیوار کی ہر اینٹ دوسرے کے ساتھ مل کر دیوار کو مضبوط بناتی ہے، اور اگر اینٹ جو ہے وہ اکیلی ہو تو دیوار تو نہیں بنے گی، اور اگر ساتھ بھی ہو اور اس پہ پراپر تیاری نہ ہو، اس پہ پانی نہ ڈالا جائے اور ایک نرم مسالہ نہ ڈالا جائے، وہ مضبوطی نہیں ہوتی۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کے لیے نصیحت کرے، وہ سامنے ہو یا سامنے نہیں ہے۔ اور یہ ایک بہت بڑی نیکی ہے کہ آپ کے سامنے اگر کسی مسلمان کی غیبت کی جا رہی ہے، جس طرح آپ غیبت کرنا پسند نہیں کرتے، آپ غیبت سننا بھی پسند نہ کیا کریں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لیے تو فرمایا تھا، من رد الغیبت عن نفسہ، قیامت کا دن ہوگا، اللہ ذوالجلال اس شخص کو جہنم سے آزاد کریں گے۔ من رد عن عرض اخیہ بالمغیبہ کان حقا علی اللہ ان یعتقہ من النار، جو کسی مسلمان کی غیبت کو سنتا ہے اور روک دیتا ہے، بھائی نہیں، غیبت سے گناہ ہوگا، اصلاح کرو، نصیحت کرو، روک دیتا ہے، قیامت کے دن اللہ ذوالجلال اسے جہنم سے روک دیں گے، وہ جہنم نہیں جائے گا۔ صلاحیتوں کا صحیح استعمال کرو۔ صحیح استعمال کیسے صلاحیتیں ہوتی ہیں؟ جتنی صلاحیتیں مسلمانوں کو گرانے پہ آپ لگاتے ہیں، اتنا اٹھانے پہ لگاؤ تو امت کتنی مضبوط ہوگی۔ تو مسلمان کے بنیادی حقوق میں سے پہلا حق یہ ہے کہ وہ ایک دوسرے کو نصیحت کرتے ہیں۔ دوسری بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی، اور یہی بات آگے صحابہ میں منتقل ہوئی۔ وہ کیسے عمر تھے؟ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا کرتے تھے، دنیا کی اصلاح کے لیے اگر نصیحت نہ ہو تو اصلاح ممکن ہی نہیں ہے۔ اس لیے وہ ممبر پہ کھڑے ہو کے کہا کرتے تھے، رحم اللہ امرأ رد الغیبۃ، رحم اللہ امرأ اہدی الی عیوبی، میں دعا کرتا ہوں اس شخص کے لیے، اللہ ذوالجلال اس پہ رحمت کی برکھا برسائے جو میرے عیب اور میری کمی کوتاہی مجھے بطور تحفہ پیش کرتا ہے۔ لیکن آج یہ الگ بات ہے، ہم میں سے کسی کو اگر کہہ دیا جائے ناراض ہو جاتا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تو یہاں تک فرمایا، خوش نصیب ہے وہ انسان جس کو اللہ قیامت کے دن دگنا اجر دیں گے۔ وہ دگنا اجر حاصل کرنے والا وہ ہے، صحیح بخاری کی روایت ہے، اذا نصح العبد لسیدہ واحسن عبادۃ ربہ، جو اپنے رب کی پیاری عبادت کرتا ہے اور اپنے جس کی ماتحتی میں کام کرتا ہے اس کے لیے نصیحت کا برتاؤ بھی کرتا ہے، تو ایسے انسان کو اللہ قیامت کے دن دگنا اجر عطا فرمائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اگر کسی شخص کی یہ تمنا ہے کہ اس کا دل امانت دار رہے، خائن نہ ہو، خیانت سے اپنے دل کو بچانے کی 3 باتیں یاد رہنی چاہیے، 3 طریقے اختیار کر لے، اس کا دل اس سے خیانت نہیں کرے گا۔ لا يغل علیہن قلب مسلم، اس انسان کا دل اس کے ساتھ خیانت نہیں کر سکتا جس کے اندر 3 صلاحیتیں آ جائیں۔ پہلی صلاحیت اخلاص العمل للہ، جو عمل اللہ کی رضا کے لیے کرتا ہے، اس کی نیت خالص ہے، اس کا دل اس سے خیانت نہیں کرے گا۔ ومناصحۃ ائمۃ المسلمین، اور مسلمانوں کے ذمہ داروں کے لیے جو نصیحت کا کام کرتا ہے اس کا دل کبھی خائن نہیں ہوگا۔ ولزوم جماعتہم فإن الدعوة تحیط من ورائہم، اور جماعت کے ساتھ جڑے رہنا، افتراق سے بچنا،
تفرقہ بازی سے بچنا، اتحاد و اتفاق کو ہمیشہ غالب رکھنا، یہ انسان یہ تمنا کرنے والا کہ مسلمانوں کو اکٹھے رہنا چاہیے، مسلمانوں کو مل جل کے دین کی خدمت کرنی چاہیے، یہ تمنا ایسی ہے کہ اس کا دل خائن نہیں ہوگا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس لیے تو نماز اور زکوٰۃ کے برابر اس کو کام بتایا ہے کہ نصیحت کا کام یہ بہت بڑا کام ہے۔ صحابی نے جب بیعت کی تو آپ نے بیعت کس بات پہ لی؟ بایعت النبی صلی اللہ علیہ وسلم علی اقام الصلاۃ وایتاء الزکاۃ والنصح لکل مسلم، میں اس بات کی بیعت کرتا ہوں میں نماز کی بھی پابندی کروں گا، میں زکوٰۃ کی بر وقت اور خوشی سے ادائیگی کروں گا، اور ہر مسلمان کے ساتھ خیر خواہی کروں گا۔ جہاں نماز کا تذکرہ آیا ہے، جہاں زکوٰۃ کا تذکرہ آیا ہے، وہاں اس خوبصورت رویے کا بھی تذکرہ آیا ہے، اور وہ کون سا رویہ ہے؟ کسی کے ساتھ بھلائی اور خیر خواہی کی بنیاد پہ انسان اسے اچھی بات کہہ دے۔ حسن بصری رحمت اللہ علیہ اس لیے کہا کرتے تھے جب آپ نصیحت کرتے ہیں تو پتہ ہے آپ کے لوگوں کی صف میں کھڑے ہو جاتے ہیں، احب عباد اللہ الی اللہ الذین یحببون اللہ الی عبادہ ویحببون عباد اللہ الی اللہ۔ اللہ کے نزدیک سب سے پیارا انسان وہ ہے جو اللہ کی محبت لوگوں کے دلوں میں پیدا کر دے اور لوگوں کو ایسے اعمال سکھا دے جس سے وہ اللہ کے نزدیک محبوب بن جائیں۔ اسی لیے تو قیامت کا دن ہوگا، کیسے محبوب بنے گا یہ انسان نصیحت کرنے والا؟ کس حالت میں انسانیت ہوگی؟ یوم یکون الناس کالفراش المبثوث، بکھرے ہوئے پتنگوں کی طرح انسانیت قیامت کے دن ہوگی۔ اور پھر ایسا وقت بھی آئے گا وَتَرَى النَّاسَ سُكَارَى وَمَا هُمْ بِسُكَارَى، لوگ سمجھیں گے کہ یہ نشہ کیا ہوئے ہیں لیکن کسی نے نشہ نہیں کیا ہوگا۔ یوم یکون الناس کالفراش المبثوث وتکون الجبال کالعہن المنفوش، یہ بڑے بڑے مضبوط پہاڑ جو مجھے اور آپ کو نظر آتے ہیں یہ روئی کے گالے بنا کے اڑا دیے جائیں گے۔ ایسی ہولناکی میں کس قدر وہ خوش نصیب انسان ہے جس کو یہ آواز لگے گی وجبت محبتی للمتحابین فی، کہاں ہیں وہ لوگ جو میرے نام پہ کسی سے محبت کرتے تھے؟ اللہ کے لیے محبت کرنے والے کے لیے اللہ کی محبت واجب ہو جائے گی۔ والمتزاورین فی، کہاں ہیں وہ لوگ جو میرے وجہ سے کسی کی زیارت کرنے جاتے تھے؟ والمتبازلین فی، کہاں ہیں وہ جو میری رضا کے لیے ایک دوسرے پہ خرچ کرتے تھے؟ کہاں ہیں وہ للمتجالسین فی، جو مل کے بیٹھتے تھے تو میری رضا چاہنے کے لیے؟ والمتناصحین فی، آج کہاں ہیں وہ خوش نصیب میری محبت ان پہ واجب ہے جو میری رضا حاصل کرنے کے لیے ایک دوسرے کو نصیحت کیا کرتے تھے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کتنی بڑی خوشخبری سنا دی، جس کو قیامت کے دن آواز لگ جائے کہ یہ اللہ کا محبوب ہے، اس پہ محبت اللہ کی واجب ہے، اور سبب کیا ہے؟ کسی کو ملنے چلا گیا، کسی کے ساتھ بیٹھ گیا، کسی پہ خرچ کیا، کسی سے محبت کی، اور کسی کو اللہ کو راضی کرنے کے لیے نصیحت کر دی۔ حسن بصری رحمت اللہ علیہ اس لیے کہا کرتے تھے ما زال للہ ناس ينصحون للہ فی عبادی وینصحون لعباد اللہ فی حق اللہ علیہم
وَيَعْمَلُونَ لَهُ فِي الْأَرْضِ بِالنَّصِيحَةِ أُولَئِكَ خُلَفَاءُ اللَّهِ فِي الْأَرْضِ۔ لوگوں، کائنات کے ایسے خوش نصیب بھی ہیں جن کی زندگی کا مقصد یہ بن جاتا ہے وہ ہر وقت لوگوں کو نصیحت کرتے ہیں کہ وہ اللہ کے پیارے بن جائیں، پھر وہ اللہ کے حقوق بیان کرتے ہیں کہ لوگ ان کے مطابق زندگیاں بنا لیں۔ یاد رکھنا، اولئک خلفاء اللہ فی الارض، زمین میں اگر کردار خلیفہ کا ادا کر رہے ہیں اللہ کی طرف سے، جو ذمہ داری ہے ہر مسلمان کی، وہ صرف یہی لوگ صحیح ذمہ داری ادا کر رہے ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر قرآن اترا اور قرآن یہ بتاتا ہے کہ نصیحت تو یہ انبیاء اور صحابہ کا منہج تھا۔ فَتَوَلَّى عَنْهُمْ وَقَالَ يَا قَوْمِ لَقَدْ أَبْلَغْتُكُمْ رِسَالَةَ رَبِّي وَنَصَحْتُ لَكُمْ وَلَكِنْ لَا تُحِبُّونَ النَّاصِحِينَ۔ کس طرح تکلیفیں برداشت کرنے کے باوجود اللہ کا پیغمبر جدا ہو گیا ان سے، الگ ہو کے کیا کہتے ہیں؟ لَقَدْ أَبْلَغْتُكُمْ رِسَالَةَ رَبِّي، میں آپ سے کیا چاہتا ہوں؟ کچھ نہیں چاہتا، میں تو اللہ کے پیغام پہنچانا چاہتا ہوں اور تمہیں میں نصیحت کرنا چاہتا ہوں۔ نصیحت کیا ہے؟ کہ تم حرام کو چھوڑ دو، حلال راستوں کو اختیار کرو۔ اور یہ لوط علیہ السلام اور کس طرح شعیب علیہ السلام، کس طرح دیگر صالح علیہ السلام، یہ سارے انبیاء کیوں بار بار کہہ رہے وَلَكِنْ لَا تُحِبُّونَ النَّاصِحِينَ؟ ساتھ یہ کہہ رہے ہیں میں تو نصیحت کر رہا ہوں لیکن تم لوگ نصیحت کرنے والوں کو پسند نہیں کرتے۔ تو یہ کس قوم کا رویہ ہے کہ اگر کوئی خیر خواہی کی بنیاد پہ نصیحت کرے، رب کو راضی کرنے کے لیے نصیحت کرے، اور آگے سے اسی قوم کے رویے کو پیش کرنے والا کون ہوگا؟ وہ اپنے آپ کو خیر سے محروم کرنے والا ہوگا، جس طرح لوط علیہ السلام کی قوم نے خیر کو محروم ہو گئے اور خیر سے محروم ہونے کے ساتھ اللہ کے عذاب کے مستحق بن گئے۔ وَجَاءَ رَجُلٌ مِّنْ أَقْصَى الْمَدِينَةِ يَسْعَى قَالَ يَا مُوسَى إِنَّ الْمَلَأَ يَأْتَمِرُونَ بِكَ لِيَقْتُلُوكَ فَاخْرُجْ إِنِّي لَكَ مِنَ النَّاصِحِينَ۔ میں تو نصیحت کرنے والا ہوں، خیر خواہی کرنے والا ہوں، لوگ آپ کے قتل کے در پہ ہیں، آپ اپنے آپ کو بچا کے نکل جاؤ۔ یہ نیک لوگوں کا رویہ ہے کہ وہ دوسروں کو نقصان سے بچانے کے لیے تڑپتے ہیں، وہ خود نہیں دشمن کے حوالے کرتے، کیونکہ اللہ کے رسول نے فرمایا تھا المسلم اخو المسلم، مسلمان مسلمان کا بھائی ہے، لا یظلمہ ولا یسلم، نہ مسلمان مسلمان پہ ظلم کرتا ہے نہ اسے دشمن کے حوالے کرتا ہے۔ کل المسلم علی المسلم حرام دمہ ومالہ وعرضہ، ہر مسلمان پہ دوسرے مسلمان کا خون بہانا حرام ہے، اس کی عزت کو پامال کرنا حرام ہے اور اس کے مال کو چھیننا حرام ہے۔ یہ کس کی تعلیمات ہیں؟ یہ محمد مصطفیٰ کی تعلیمات ہیں، جس نے کائنات کا سب سے خوبصورت وہ معاشرہ ترتیب دیا۔ 1400 سال گزر گئے، اس معاشرے کی کوئی جھلک پیدا نہیں کر سکا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہی تو صحابہ کرام کو حقیقت سمجھائی تھی۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کو اکٹھا کیا اور فرمایا ترکت فیکم ما لم تضلوا،
इन इअ्तसमतुम बिही किताब अल्लाह, मेरे सहाबा मैं तुम्हें अल्लाह की किताब छोड़ के जा रहा हूँ, इसको मजबूती से थाम लेना, जिंदगी में कभी तुम डी ट्रैक नहीं होगे, कभी गुमराह नहीं होगे। व अंतुम मसऊलून अन्नी, और मेरे बारे में भी तुम्हें पूछा जाएगा। फमा अंतुम काइलून, मुझे अभी बताओ तुम मेरे बारे में क्या गवाही दोगे। हर शख्स को कब्र में पूछा जाता है तेरा रब कौन है, माज़ा तक़ूलु फ़ी हाज़ा अर्रजुल अल्लज़ी बुइसा फ़ीकुम, ये जो पैगंबर भेजा गया था इसके बारे में तेरा अकीदा क्या है, क्या कहते हो, क्या जवाब दोगे। सहाबा इकराम ने कहा नशहदु अन्नका क़द बल्लग़त व अद्दैत व नसहत, हम इस बात की गवाही देंगे कि आपने अल्लाह की शरीयत जो है उसको पहुंचा दिया है और रिसालत का हक अदा कर दिया है। व नसहत, आपने खैर खाई के तमाम ज़ाविये पूरे कर दिए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी उंगली आसमान की तरफ उठाई और लोगों की तरफ इशारा करके कहा अल्लाहुम्मा अशहद, अल्लाहुम्मा अशहद, अल्लाहुम्मा अशहद, अल्लाह तू भी गवाह रहना, ये जो सहाबा कह रहे हैं कि मैंने पहुंचा दिया और मैंने हक अदा कर दिया, मैं भी इस बात की आपको मेरे मालिक गवाह बनाना चाहता हूँ, जो शरीयत मुझ पे नाजिल हुई थी मैंने सारी की सारी लोगों को पहुंचा दी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वसल्लम सहाबा की तरबियत करते वक्त इस बात का भी ख्याल रखा कि मुसलमानों जब आपस में मुलाकात करो ना तो सूरत अल-हाकुमुत तकासुर भी कभी पढ़ लिया करो। सहाबा मिलते और अल-हाकुमुत तकासुर सूरत अल-असर तिलावत करते, और वो क्या है, वो सरापा नसीहत है, उसमें तवासी बिल हक का तज़किरा है। वल असर, अल्लाह कसम उठाते हैं जमाने की, इन्नल इंसान लफी खुसर, और साथ फरमाया मैं कसम उठा के कहता हूं पूरी इंसानियत खसारे में है। लेकिन खसारे से बच कौन सकता है, चार काम करने वाले बच सकते हैं, इल्लल्लज़ीना आमनू, वो लोग जो ईमान लाए वो भी खसारे से बच गए। वो आमिलुस्सालिहात, फिर उन्होंने नेक आमाल किए, ईमान के बाद अमल करने वाले। वो तवासौ बिल हक, और आपस में हक बात की तलकीन करते रहे। वो तवासौ बिस सब्र, और एक दूसरे को बर्दाश्त की तलकीन करते रहे। कोई बात नहीं, कुछ नहीं हुआ, ये दुनिया तो 4 दिन की है, ये वक्त गुजारना चाहिए, हमें उस जिंदगी को संवारने की भी कुछ कोशिश करनी चाहिए जो खत्म होने वाली नहीं है। तो ईमान और अमल साले के बाद हक बात की तलकीन और नसीहत करना, सबर की नसीहत और सबर की तलकीन करने वाले लोग इस कदर अल्लाह के यहाँ महबूब हैं, अल्लाह उनको खसारे वाले लोगों से जुदा कर देते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया एक दूसरे को नसीहत करने वाला किस कदर खुश नसीब है। जामिउ तिर्मिज़ी की रिवायत है, उरिज़ा अलैया अव्वलु सलासतिन यदखुलूनल जन्नह, और मेरे सहाबा मुझ पे वो 3 लोग पेश किए गए जो सबसे पहले जन्नत में जाएंगे। वो 3 लोग कौन से थे? अश-शहीद व अब्दुन ममलूक अहसन इबादत रब्बिह व नसह लि सय्यदिह व अफीफ मुतअफ्फिफ ज़ू गिना औ माल, ऐसा इंसान जिसने रब की रजा के लिए, दीन की सरबुलंदी के लिए शहादत का प्याला नोश किया। दूसरा वो इंसान जो किसी मतहती में काम तो करता है, इबादत में भी कोई फर्क नहीं आने देता, और जो जिम्मेदारी है उसको भी पूरा करता है, रब की भी नसीहत और अपने मालिक की भी नसीहत करता है, उसकी इताअत करता है। और तीसरा वो इंसान
جس کے پاس مال ہے، مال آ جائے بگاڑ آتا ہے، مال ہے، عفیف متعفف ہے، مالدار لیکن پاک دامن ہے اور پاک دامنی اور پاکیزگی کو پسند کرتا ہے، فرمایا یہ 3 خوش بخت ہیں جو سب سے پہلے مجھے دکھائے گئے یہ جنت میں داخل ہوں گے۔ اللہ حضور جلال سب کو اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے نصیحت کی توفیق عطا فرما۔ نصیحت کرنے والے کو کیسے نصیحت کرنی چاہیے، یہ اس قدر حساس موضوع ہے، اگر آپ دیکھیں اور سوچیں اور معاشرے کی فقہ الواقع کو چیک کریں تو اکثر اوقات نصیحت کے نام سے ہی فساد ہو جاتا ہے۔ کسی کی چھوٹی سی برائی کو دیکھا، اس کو کافر کہہ دیا، فساد ہو گیا، لڑائی ہوگی اور قتل و غارت ہو گئی۔ اس کو سمجھنا ضروری ہے کہ مجھے اور آپ کو نصیحت کیسے کرنی ہے اور نصیحت قبول کیسے کرنی ہے۔ نصیحت کرنے والے کو چند کام سمجھنے چاہیے۔ سب سے پہلا کام، نصیحت کرتے وقت سوچے میں کیوں کر رہا ہوں۔ اپنی برتری ثابت کرنے کے لیے، تانا دینے کے لیے، آر دلانے کے لیے، اپنا کلیجہ ٹھنڈا کرنے کے لیے، یا اس کو اپنے پاؤں تلے روندنے کے لیے، یا اس کو شرمندہ اور بدنام کرنے کے لیے، کس لیے کر رہا ہے نصیحت؟ سب سے پہلی نیت اس کی ہونی چاہیے، میں اپنے رب کو راضی کرنا چاہتا ہوں۔ جب نیت خالص ہوگی پھر رویوں میں فرق آئے گا۔ جب نیت خالص نہ ہو تو پھر نصیحت کے نام پہ جو ہے وہ کھلواڑ کھلتے ہیں جس کے نتائج بہت برے ہوتے ہیں۔ نیت کو خالص کیا جائے۔ اور یہاں رک کے مجھے بات یاد آ گئی، سقراط کا نام تو آپ نے سنا ہے نا؟ سنا ہے؟ کوڈ تو لوگ کرتے ہیں سقراط بقراط اور ارسطو کو۔ سقراط نے بھی ایک مدرسہ بنایا ہوا تھا، شاید کسی نے کبھی پڑھا ہو، اور اس نے نظام یہ بنایا تھا کہ اس مدرسے میں 3 لوگوں کا داخلہ نہیں ہوگا۔ جس بچے کی زبان سے میں نے گالی سنی، جو وائلنس کرتا پکڑا گیا کہ وہ کسی سے لڑتا ہے یا کسی نے بلند آواز سے کسی کو آواز دی، وہ خارج ہے۔ کس وجہ سے؟ وہ کہا کرتا تھا جس شخص کے اندر ہاتھ اور بات میں فرق نہیں ہے اس کے پاس کوئی علم نہیں ہے۔ ہاتھ سے بھی دکھ پہنچتا ہے، اگر اس کی بات بھی ہاتھ بن جائے تو فرق کیا رہا؟ علم تو بتاتا یہ ہے کہ تمہارے ہاتھ اور بات میں فرق رہنا چاہیے۔ اور وہ کہا کرتے تھے معاشرے کے اندر علم ہی تو ہے جو برداشت پیدا کرتا ہے، اگر برداشت نہیں ہے تو کیا فائدہ ہوا؟ تو سب سے پہلے نصیحت کرتے وقت نیت کو خالص کیجیے، یا اللہ اس کا مجھے اجر دینا، میں نے کسی کو ذلیل کرنے کے لیے نہیں، تیری رضا حاصل کرنے کے لیے نصیحت کرنی ہے۔ دوسری بات، آپ کے پاس جب تک علم نہیں ہے آپ پہچان ہی نہیں سکیں گے برائی کیا ہے اچھائی کیا ہے۔ بعض دفعہ نصیحت کرنے والے ایسے کھڑے ہو جاتے ہیں جن بیچاروں کو خود پتہ نہیں ہوتا کہ دین ہے کیا، جن بیچاروں کو خود علم نہیں ہوتا کہ بات کہنی کیا ہے، وہ اپنی من مانی کے مطابق، اپنی سوچ کے مطابق کسی کو برائی سمجھ بیٹھتے ہیں، حالانکہ برائی نہیں ہوتی ہے۔ وہ اپنی سوچ کے مطابق کسی کو نیکی کنسیڈر کر دیں گے، شریعت نے اس کو نیکی کہا ہی نہیں ہے۔ تو جب تک آپ کے پاس علم نہیں ہے، یاد رکھنا آپ کبھی صحیح نصیحت نہیں کر پائیں گے۔ اور یہاں رک کے میں ایک اور گزارش آپ کی خدمت میں کر دوں، جس شخص نے استاد کے سامنے زانوہ تلمذ طے نہیں کیا، اپنی آراء اور سوچ کو پالش نہیں کروایا، وہ اکیلا بیٹھ کے کتابیں پڑھ لے، ساری رات انٹرنیٹ پہ بیٹھ کے علم حاصل کرے، یہ دنیا کا فتنے باز تو ہو سکتا ہے، کبھی یہ معاشرے کے اندر خیر خواہی نہیں پھیلا سکتا۔ اگر کتابوں سے علم حاصل ہونا ہوتا تو 1,24,000 پیغمبروں کا مبعوث کرنا تو عبث ہو جانا۔
اللہ نے انبیاء بھیجے، قوم کی تربیت انہوں نے کی ہے۔ اور سوچنے کی بات ہے، یوتھ جو ہے آج بڑی اچھلتی ہے اور ابلتی ہے، آج فلاں اپلیکیشنز آگے اور ٹولز آگے ہیں۔ میرے بھائی، اگر ٹولز اور اپلیکیشن سے علم آنا ہوتا تو اللہ ذو الجلال العام سے جبریل کو ایک USB دے دیتے کہ زمین میں لے جاؤ اور سارے انسٹال کر لے۔ کوئی نبی نہ آتا، کوئی کتاب نہ آتی۔ یہ رویہ ہی غلط ہے۔ معاشرہ اس وقت ہلاکت کے دھانے پہ آیا اس وقت ہے جب اس نے انبیاء کے سلسلے سے نفرت شروع کر دی ہے۔ یہ گرومنگ کا کام، یہ میکنگ کا کام انبیاء نے کیا ہے، اور انبیاء کے بعد یہ ذمہ داری صحابہ حواریوں کی، اور پھر فرمایا العلماء ورثۃ الانبیاء، یہ انبیاء کے وارثین جو ہیں یہ علماء کا کام ہے۔ اکیلی کتابیں تو آپ کو کچھ فائدہ نہیں دے گی، آپ کے پاس علم آئے گا لیکن آپ کے پاس تربیت نہیں آئے گی۔ علم حاصل کیجئے، علم حاصل کیجئے، یہ دوسری شرط ہے اگر آپ کسی کو نصیحت کرنا چاہتے ہیں۔ اس لیے قرآن کہتا ہے قُلْ هَذِهِ سَبِيلِي أَدْعُو إِلَى اللَّهِ عَلَى بَصِيرَةٍ أَنَا وَمَنِ اتَّبَعَنِي، یہ میرا راستہ ہے، میں اللہ کی طرف بلاتا ہوں، یہ دعوت کا انداز ہے۔ ایسے نہیں بلاتا، علی بصیرہ، میں بصیرت کے ساتھ بلاتا ہوں۔ ایک ہوتا ہے علم، کیا کہنا ہے، ایک ہوتی حکمت، کیسے کہنا ہے، ایک ہوتی ہے بصیرت، کب کہنا ہے۔ اکیلا علم بسا اوقات آپ کے لیے وبال جان بن جائے گا اگر آپ حکمت و بصیرت کو استعمال نہیں کرتے۔ علم پڑھا ہے آپ نے، شرک برداشت نہ کرو، آپ کے سامنے باپ آیا ہے، اگر آپ کے پاس حکمت و بصیرت نہیں، آپ باپ کو بھی گالی دو گے۔ اور قرآن کہتا ہے کہ سیدنا ابراہیم نے اپنے باپ کو باپ نہیں کہا، کیا کہا، یا ابتی، پیارے ابا جان۔ قرآن کہتا ہے تم بتوں کے پجاری ان کو گالی نہ دو، وہ ضد میں آ کے تمہارے حقیقی رب کو گالی دیں گے۔ یہ حکمت و بصیرت تمہارے پاس نہیں ہے، یہ علم کی گہرائی نہیں ہے، تو اکیلے 4 لفظ پڑھنے کے بعد تم معاشرے میں زیادہ فساد مچاؤ گے۔ علی بصیرہ، اللہ کے رسول فرماتے میں بصیرت سے دعوت دیتا ہوں، یہ صرف میرا کام نہیں ہے، انا ومن اتبعنی، میں بھی بصیرت سے دعوت دیتا ہوں، میری نصیحت بھی بصیرت والی ہے۔ ومن اتبعنی، جو میرا سچا متبع ہے، جو میری صحیح پیروی کرنے والا ہے، اس کا انداز بھی یہی ہوتا ہے۔ تیسری بات، نصیحت کرتے وقت اس بات کا خیال ہونا چاہیے کہ میں نے نصیحت کرتے وقت مناسب اور موزوں وقت اس کی تلاش کرنی ہے۔ نصیحت کا مقصد تو اصلاح ہے، اگر آپ سر عام اس کو بدنام کریں گے، اس کی اصلاح کیسے ہوگی؟ کیسے ہوگی؟ آپ نے کسی کی شلوار ٹخنے سے نیچے دیکھی، نو ڈاؤٹ گناہ ہے، دو رائے نہیں ہے، کیونکہ صحیح بخاری کی روایت، ما اسفل من الکعبین من الازار ففی النار، جس کی شلوار ٹخنے سے نیچے ہوگی یا جو کچھ پہنتا ہے توبہ نہیں کرتا، اسی طرح فوت ہو جاتا ہے، صحیح بخاری کی روایت، یہ حصہ جہنم میں جائے گا۔ لیکن کیا کوئی ایسا بھی ہو سکتا ہے جس بھائی کو پتہ ہی نہ ہو، آپ اس کی شلوار دیکھ کے کہیں اوے کافر، اوے فاسق، اوے فاجر، کبھی اصلاح نہیں ہوگی۔ آپ کی ذمہ داری ہے اس بھائی کو اپنائیت دو، بتاؤ میرے محترم آپ پسند کریں گے میں آپ کی خدمت میں ایک بات پیش کروں؟ اللہ کے پیارے پیغمبر نے اس سے منع کیا ہے۔ آپ نے نیکی لے لی، اگر وہ اونچا کر لے گا اس کی خیر، نہیں کرے گا اس کے لیے دعا کرے، نقصان تو اس نے اٹھانا ہے، آپ تو فارغ ہو۔ لیکن آپ اس بات میں کبھی حق بجانب نہیں ہوں گے کہ آپ نیکی کی بات کرتے وقت اس کو 1 منٹ میں اس کو پتہ بھی نہ ہو، جاہل کہہ دیں،
اور کافر کہہ دے، فاسق فاجر کہہ دے، جب تک یہ وائلنس نہیں معاشرے سے رکتا اس وقت تک کبھی نصیحت کا فائدہ نہیں ہوتا۔ کوئی جاہل بھی ہو سکتا ہے، کسی کو علم نہیں ہو سکتا، اس کو سمجھائے، اس کو بتائے، اور وہ بولتا تو نہیں ہے بس اوقات، لیکن کہتا ضرور ہے ہلا فہمتنی قبل ان تخاصمنی وان تہاجمنی، کاش تم نے مجھے یہ اتنا کچھ بولنے سے پہلے کچھ سمجھایا ہوتا تو میں موقع ہی نہ دیتا۔ موقع کی تلاش میں موزوں وقت ہو، اس لیے آپ نے دیکھا ہے بعض نیکی کی بات سارا دن کام کر کے خامد بیچارہ تھک تھکا کے آتا ہے، آتے ہی اس کو 4 سے 6 سننی پڑتی ہیں، پتہ اس وقت لگتا ہے جب اسی دن طلاق ہوئی ہوتی ہے، اور ساتھ کہتی ہیں میں تو نیکی بہت ہوں، میں تو نیکی کی بات کی تھی۔ نیکی کی بات کرنا اور بات ہے، نیکی کو حکمت و بصیرت کے ساتھ پیش کرنا اور بات ہے۔ اس لیے تیسرا کام یہ ہے کہ آپ وقت جو ہے اس کا خیال کریں۔ عبداللہ بن مسعود کہا کرتے تھے ان للقلوب شہوہ واقبالا وان للقلوب فترہ وادبارا فاغتنموها عند شہوتها واقبالها۔ جب انسان خوشی میں ہے آپ اس وقت اس کو بات پیش کریں۔ اگر آپ دیکھ رہے ہیں کہ وہ تھکاوٹ میں ہے اور اس کی آنکھیں بند ہو رہی ہیں، وہ کیا سمجھے گا؟ اور اس وقت بیچارے کو یہ سوچ ہی نہیں آ رہی کہ میں نے سوچنا کیا ہے، غصے کی حالت میں ہے، چھوڑ دیں، وقت گزرنے کے بعد دوبارہ اس کو موقع دیں۔ چوتھا کام، نصیحت کرتے وقت امانت کی پاسداری کریں۔ انصح الناس لك من خاف اللہ فیک۔ معمر بن راشد کہتے ہیں سب سے بہترین نصیحت کرنے والا وہ ہے جو اللہ سے ڈرتا ہے۔ وہ آپ کو نصیحت کرے، ختم، امانت کے ساتھ کہ میں نے آپ کی یہ بات دیکھی سنی ہے تو میں آپ کی خدمت میں یہ گزارش کرتا ہوں، باقی لوگوں کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ نصیحت نہیں ہے کہ آپ چینلز پہ بیٹھے ہیں اور دنیا جہان کے جو ہے وہ راز افشا کر رہے ہیں اور آپ اس بات کو نیکی بھی سمجھ رہے ہیں کہ آج ہم نے وہ کیا اور وہ کیا اور وہ کیا۔ نصیحت اس کو نہیں کہتے۔ نصیحت یہ ہے کہ آپ امانت داری کا پاس کریں۔ اتفاق سے بعض باتوں میں بڑا سبق ہوتا ہے۔ کسی نے پین اٹھا لیا، استاد نے کہا بھی جس کے پاس ہے نکالے، کسی نے نہیں نکالا، کہا سب جو ہیں وہ دیوار کی طرف منہ کر کے کھڑے ہو جاؤ، بس بولنا نہیں ہے۔ استاد نے چپکے سے سب کی تلاشی لی اور پین نکال کے بعد میں کہا بھی بیٹھ جاؤ، میں دعا کرتا ہوں جس سے کمی کوتاہی ہوئی اللہ اسے معاف کر دے، آئندہ سے وہ دل میں عہد کر لے کہ نہیں کرنا۔ پین مل گیا، کچھ وقت نکلا، ایک شخص آیا، کہتا میں وہ شخص ہوں جس کی جیب سے وہ پین نکلا تھا، آج میں بہت بڑا افسر ہوں، اس دن کے بعد نہ میں نے کبھی جھوٹ بولا ہے نہ کبھی چوری کی ہے۔ کہا بیٹا مجھے تو یہ بھی پتا نہیں، جہاں میں نے تمہیں کہا تھا کہ دیوار کی طرف منہ کر لو، میں نے بھی آنکھیں بند کر کے ہی آپ کی تلاش لی تھی، مجھے تو پتہ ہی نہیں کس کی جیب سے نکلا۔ کوشش کریں اس بات کی، جب میں کسی کی عزت کی حفاظت کروں گا میری عزت کی حفاظت میرا رب کرے گا، اور یہی حدیث کا معنی ہے من ستر مسلما سترہ اللہ یوم القیامہ۔ اور دنیا کی بے عزتی ایک وقتی بے عزتی ہے، اگر تم کسی مسلمان کے ذاتی کام پہ، ذاتی بات پہ پردہ ڈالو گے، اللہ قیامت کے دن تمہارے عیبوں پہ پردہ ڈالے گا۔ اور صحیح بخاری کی روایت تو یہ کہتی ہے فَيَجْعَلُهُ اللَّهُ تَحْتَ كَنِفِهِ، اللہ ذو الجلال قیامت کے دن اسے چھپا کے پوچھیں گے، کوئی نہیں دیکھے گا۔ اللہ فرمائیں گے ظَلَمَكَ عَبْدِي، اور مجھے بتا میرے بندے یہ تو نے گناہ کیا کہ نہیں، کہیں میرے فرشتوں نے ظلم تو نہیں کیا؟ کہے گا لا یا رب، ظلم نہیں کیا، یہ میں نے واقعی گناہ کیے ہیں، سچ بتاؤ یہ تم نے گناہ کیے ہیں؟ اللہ کیے ہیں۔ کہا میرے بندے کوئی نہیں دیکھ رہا، تو دنیا میں پردہ پوشی کرتا تھا، چپکے سے جنت چلے جاؤ۔ یہ اتنی بلندیوں کے ملنے کے کچھ اسباب بھی ہیں۔ معاشرے کے اندر وائلنس ایک ہے، قتل و غارت، اس سے بڑا وائلنس ہے کہ کسی کو زندہ رہنے کا موقع ہی نہ دو۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لیے 5ویں بات یہ سمجھائی،
جس طرح آپ کو نیت خالص کرنی ہے، پہلے جاننا ہے یہ برائی ہے کہ نہیں، موضوع وقت تلاش کرنا ہے، امانت کی پاسداری کرنی ہے، آپ عزت اور احترام کو کبھی نہ چھوڑیں۔ بھی غلطی ہوگی، غلطی مجھ سے بھی ہو سکتی ہے، آپ سے بھی ہو سکتی ہے، انبیاء کے علاوہ کوئی بھی معصوم نہیں ہے، سب سے ہو سکتی ہے، کسی وقت بھی ہو سکتی ہے، اور گنجائش باقی ہے، ہر انسان سے غلطی ہو سکتی ہے۔ عزت احترام میں فرق نہ لائیں۔ آپ کے سامنے نماز پڑھتا ہے، یہ کیسے ہوا کہ آپ کے ساتھ پہلی سب میں 10 سال کا وہ نمازی ہو، چھوٹی سی بات ہو کہیں کہ یہ کافر ہو گیا؟ کیا یہ اب منافق ہو گیا؟ یہ رویہ ہی غلط ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب صحابہ کو کوئی بات بتانی ہوتی، پتہ ہوتا کہ اس بھائی کی بات ہے، لیکن نام نہ لیتے تھے، کہتے تھے ما بال اقوام یفعلون کذا و کذا، لوگوں کو کیا ہے وہ اس طرح کرتے ہیں۔ کون لوگ؟ کسی کو نام کا کچھ پتہ نہیں، سب کی اصلاح ہو جاتی۔ کس طرح عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے کیا، محسوس ہوا کہ کسی کا وضو خطا ہو گیا، وضو ٹوٹ گیا ہے، آپ نے یہ نہیں کہا کہ فلاں تم اٹھو، کہتے ہیں میری ایک خواہش ہے ہم سب بھائی اٹھیں اور سب بھائی نہ وضو کر کے دوبارہ بیٹھے۔ کیا کمال کی بصیرت ہے! کس طرح حسن و حسین نے ایک بزرگ کا وضو غلط دیکھا تو کہتے ہیں ام مکرم ہم دونوں چھوٹے بچے ہیں، آپ پسند کریں گے کہ ہم دونوں نا وضو کر کے آپ کو دکھاتے ہیں، ذرا بتائیے گا دونوں کا وضو کس کا صحیح ہے؟ جب دونوں نے وضو کیا کہا بیٹو تمہارے دونوں کا وضو صحیح ہے، میرا صحیح نہیں ہے۔ احترام دو، عزت دو، آپ کو بھی اللہ عزت دیں گے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک اور قاعدہ بیان کیا ہے، اور وہ قاعدہ کیا ہے؟ حالات و واقعات کے مطابق نصیحت کرو۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی بیان کرتے ہیں حدث الناس بما يعرفون، لوگوں کو وہ بات سمجھاؤ جو ان کی سمجھ میں آ جائے۔ اتریدون ان تکذب اللہ ورسولہ، کیا تم چاہتے ہو کہ ایسی بات کرو کہ وہ اللہ اور اس کے رسول کو ہی جھٹلا دیں؟ یہ بھی ایک حکمت ہے کہ آپ وہ باتیں لوگوں کو بتائیں جس سے ان کا عمل اچھا ہو، بہتری آئے۔ کسی ایسی بات کی طرف نہ ان کو لے جاؤ کہ وہ اللہ اور اس کے رسول کے بارے میں شک کرنے لگ جائے۔ یہ بصیرت ہے، یہ حکمت ہے۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابی عبداللہ بن مسعود کہتے تھے ما انت بمحدث قوما حدیثا لا تبلغه عقولهم الا كان لبعضهم فتنہ، ایسی باتوں سے بچا کرو، اگر کسی کی عقل تھوڑی ہے وہ صحیح سمجھ نہیں پائے گا تو فتنے کا شکار ہو جائے گا۔ ساتواں طریقہ، نصیحت کرتے وقت تینوں درجے استعمال کرو۔ کہیں آپ کو واز کرنی پڑے گی، کہیں حکمت و دنائی سے بات کرنی پڑے گی، کہیں دلائل بھی دینا پڑیں گے۔ بعض لوگ آگے سے بات کرتے ہیں نا تو وہاں پھر دلائل بھی دینے پڑیں گے، لیکن ہر ایک قاعدے کو اس کی جگہ پہ استعمال کریں۔ آپ ایک شخص دلائل مانگتے ہیں آپ سے، آپ اس کو میٹھی آواز کریں گے وہ کبھی نہیں سمجھے گا، اس کو دلائل دو۔ کچھ لوگ جو ہیں وہ چند میٹھی باتیں سن کے ہی اللہ ان کے دل اتنے پیارے بنائے ہوتے ہیں وہ موم ہو جاتے ہیں۔ کچھ لوگ حکمت و دنائی کی بات کو سمجھتے ہیں۔ ایک شخص نے بہت سمجھایا اپنے شاگرد کو، سمجھ نہیں آئی، دوسرے نے سمجھایا، سمجھ نہیں آئی، تیسرے نے صرف اتنا کہا بیٹا استاد اور باپ کی بات کو سمجھنے میں اکثر دیر ہو جاتی ہے۔ جملہ ہے، استاد اور باپ کی بات کو سمجھنے میں اکثر دیر ہو جاتی ہے اور پھر وقت واپس نہیں آتا۔ اس قدر یہ جملہ اس کے دل پہ اثر کیا، کایا پلٹ گئی۔ آپ حکمت و دنائی سے بات کریں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 8ویں بات یہ سمجھائی ہے کہ نرمی کے پہلو کو پھر بھی نہ چھوڑا جائے۔ وہ صحابی بکریاں چڑھا رہے تھے، مسجد میں آئے تو حدیث سن لی۔ کس قدر ذوق تھا ان لوگوں میں کہ نماز پڑھنے آئے، بیٹھ گئے، چلو بات ہو رہی تو ہم بھی کچھ سن لیں۔ سنا کیا کہ جب چھینک آئے نا تو الحمدللہ کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ اور الحمدللہ کے بعد یرحمک اللہ کہتے ہیں۔ اتنی بات ہوئی تو وہ چلے گئے۔
پھر بکریوں کے پیچھے. جب واپس آئے تو نماز کا وقت تھا، نماز شروع ہو گئی تو نماز کے اندر ہی کسی کے یہ مسئلہ پیش آ گیا، اس نے چھینک اس کو آئی اور اس نے کہا الحمدللہ. تو نماز میں کہتے ہیں یرحمک اللہ. تو صحابہ نے اپنے ہاتھ جو ہے نا اپنی رانوں پہ مارے جیسے کوئی چپ کروانا چاہتے ہیں. اس وقت ابھی یہ آیت نازل نہیں ہوئی تھی کہ نماز میں بولنا جو ہے وقوموا للہ قانتین. تو وہ نماز میں کہتے ہیں وَأَسُقْلَ أُمَّيَّا، تمہاری مائیں مر جائے، میں نے کیا کہا ہے تمہیں، میں نے تو حدیث پہ عمل کیا ہے. تو آپ وسلم نے کچھ نہیں کہا، سلام پھیرا، آپ نے بلایا، فرمایا نماز کے اندر نا بات نہیں کیا کرتے. کہتے ہیں وَلَا ضَرَبَنِي وَلَا قَهَرَنِي، نہ مجھے مارا نہ مجھے غصہ کیا. اللہ کی قسم میں نے ایسا سکھانے والا زندگی میں دیکھا ہی نہیں ہے. ایک بندے کو پتہ ہی نہیں، نرمی نہ چھوڑے. کس طرح مسجد کے کونے میں پیشاب کر دیے، یورین پاس کرنے والا آپ بھی اگر ہوں تو آپ کو بھی غصہ آئے گا. بھی مسجد اس لیے تھوڑی ہے. صحابہ غصہ کرنے لگے، فرمایا مہلن، رک جاؤ، لا تزرموا اے لا تقطعوا علیہ بولا، اس کو بیمار نہ کر دینا. جب روکے گا تو بیمار ہو جائے گا. جب فارغ ہو گیا اپنے بلایا، کہا سنو ان هذه المساجد لم تبن لهذا، مسجد نا ان کاموں کے لیے نہیں ہے. انما هي ذکر اللہ والصلاة وتلاوت القرآن، مسجدوں میں قرآن پڑھتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، یہاں تو اللہ کا ذکر کرتے ہیں. ان جگہوں کو تو پاکیزہ رکھتے ہیں. اور پانی منگوا کے ڈول اس میں ڈال دیا، اس کے اوپر زمین بھی پاک ہو گئی. نتیجہ کیا نکلا؟ کچھ دیر کے بعد کہتا ہے دعا کریں اللہم ارحمنی و محمد، یا اللہ یہ مجھ پہ رحم کر یا محمد پہ رحم کر. فرمایا تو آپ نے تو لقد حجرت واسعا، آپ نے رحمت دو بندوں کے لیے خاص کر لی، تو باقیوں کے لیے کیوں نہیں دعا کی؟ کہا وہ تو غصہ کر رہے تھے. آپ نے پھر بھی نہیں ڈانٹا. وہاں یہ چھوٹی بات نہیں، اس کو پتہ ہی نہیں ہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا شیطانی چالوں سے بھی بچو. شیطان کیا کہے گا؟ شیطان کہے گا کہ آج قابو آ گیا ہے، اب چھوٹنے نہ پائے. لیکن تم کہو نہیں، آج تم میرے قابو آئے ہو، میں اس کی بھی اصلاح کروں گا، تم چھوٹنے نہیں پاؤ گے. مسلمان کو کیوں میں کروں، میں تو تیری مخالفت کروں گا، تو ہمیں قیامت کے دن برباد کرنے آیا ہے. اور 10ویں بات یاد رکھیے، بعض دفعہ کہتے ہیں کہہ دیا ایک مرتبہ، کیا کریں اب بار بار کہیں. قال رب انی دعوت قومی لیلا ونہارا، اللہ میں نے دن رات ان کو دعوت دی. میں نے یہ ٹائم رکھا ہی نہیں ہے کہ 8 گھنٹے ڈیوٹی ہے، یہ 1 گھنٹہ میرا لیکچر ہے، یہ 1-8 گھنٹے کی میری کلاس ہے. دعوت قومی لیلا ونہارا فلم یزدہم دعائی الا فرارا. اللہ میں تو دن رات اسی کام پہ لگا ہوں، 950 سال رہے اپنی قوم میں، کام یہ کیا لوگوں سیدھے ہو جاؤ. اللہ مجھے اور آپ کو ان باتوں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور عمل کی بھی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمد للہ علی احسانہ والشکر لہ علی توفیقی وامتنانی. اما بعد، نصیحت کرنے والوں کو جس طرح 10 باتیں یاد رکھنی چاہیے، جس کو نصیحت کی جائے اس کو بھی چند باتیں یاد رہنی چاہیے. پہلی بات، اس کو بھی نیت خالص کرنی چاہیے، تب اس کو نصیحت کا اثر ہوگا. اگر نیت اس کی خالص نہیں ہے تو اس کو کوئی بھی سمجھانے والا ہو اس کو اثر نہیں ہوگا. جو نصیحت کرنے لگے فوراً نیت خالص کرو، یا اللہ اگر یہ کوئی اچھی بات مجھے بتانے لگا ہے تو میرے اندر یہ تبدیلی پیدا فرما دے. دوسری بات، نیت خالص کر لینے کے بعد کبھی بھی نیت خالص ہونے کے بعد نصیحت کو نگلیکٹ نہ کرو. جس دن آپ نے یہ سمجھ لیا کہ مجھے نصیحت کوئی کر نہیں سکتا، آپ کی بربادی کا یہ پہلا اور آخری دن ہوگا. اور یہ میں نہیں کہہ رہا، وَإِذَا قِيلَ لَهُ اتَّقِ اللَّهَ أَخَذَتْهُ الْعِزَّةُ بِالْإِثْمِ، جب اس سے کہا جاتا ہے اللہ سے ڈر جاؤ اور گناہ پہ ڈٹ جاتا ہے، عزت آڑے آتی ہے. مجھے
اللہ تعالیٰ نے اس کا نتیجہ بہت برا بیان کیا. میرے بھائی اللہ ہم سب کو اس نتیجے سے بچائے. قرآن کہتا ہے فحسبہ جہنم، اس کا ٹھکانہ جہنم ہے. اس لیے کہ اس نے نصیحت کو سننے سے انکار کر دیا ہے اور اپنی انا اور عزت کو اللہ کے اس ربانی مشورے کو اس نے ٹھکرا دیا ہے. تیسری بات، نصیحت جو آپ کے ساتھ آپ کو نصیحت کر رہا ہے اس کے بارے میں گمان اچھا رکھے. اللہ نہ کرے اس میں اگر کسی قسم کا سقم اور خلل ہے، نصیحت کرنے والے کے پاس کوئی ادب و آداب نہیں، آپ اس کے بارے میں سوء ظن کا شکار نہ ہوں، کیونکہ سوء ظن جو ہے یہ حقیقت میں دل کی غیبت ہے. زبان کی غیبت آپ 1 گھنٹہ کر سکتے ہیں، 2 گھنٹے کر سکتے ہیں، تھک جائیں گے، آپ نے کھانا بھی کھانا ہے، سونا بھی ہے. لیکن دل کی غیبت کا معنی یہ ہے جب انسان سوء ظن کا شکار ہوتا ہے 24 گھنٹے اللہ کا مجرم بنتا ہے. اس لیے سوء ظن کا شکار نہ ہو. چوتھا کام، جو آپ کو نصیحت کر رہا ہے آپ اس کی عزت میں فرق نہ لائیں. آئینہ جب دیکھتے ہیں تو چہرہ دکھاتا ہے، اس کو توڑتے تو نہیں ہے نا، اس کو دوبارہ بھی استعمال کرنا ہے. یہ خیر خواہی آپ کے ساتھ کر رہا ہے، اس کی عزت اور احترام کرے، بلکہ اس کا شکریہ ادا کرے. من لم یشکر الناس لم یشکر اللہ، جو لوگوں کا شکریہ ادا نہیں کرتا وہ اللہ کا بھی شکر گزار بندہ نہیں بن سکتا. اور نصیحت کو برباد کرنے کے کاموں سے گریز کرے. نصیحت کو برباد کرنے کے کام کون سے ہیں؟ علماء لکھتے ہیں الجدال، آگے سے جھگڑا شروع کر دے، اللجاج، اور آگے سے بدتمیزی شروع کر دے، رفع الصوت، اپنی آواز کو بلند کر دے، والبذاءة والتکذیب، بدگوئی شروع کر دے اور کہے تم جھوٹ کہہ رہے ہو، میں ایسا نہیں ہوں. اگر آپ ایسے نہیں ہیں تو پھر اللہ تمہیں اس کا بھی اجر دے گا. اللہ کے رسول کو کیا کچھ نہیں لوگوں نے کہا، کیا وہ ایسے تھے؟ اللہ حضر جلال نے ان کو پاک کیا اور پاکیزہ بنایا، کہنے والے ہی شرمندہ ہوئے اور آخر انہیں سمجھنا پڑا کہ ہماری زبانوں نے جو بولا ہے وہ ہمارے لیے وبال ہے. اس جیسی ہستی تو اللہ نے پیدا ہی کوئی نہیں. چھٹی بات یہ ہے کہ نصیحت کے بارے میں مجھے اور آپ کو یہ تڑپ بھی ہونی چاہیے مجھے کو نصیحت کرے. کچھ لوگ بیچارے اس معاملے میں پریشان رہتے، ہمیں کوئی کہنے والا نہیں. خوش قسمت ہے وہ لوگ جن کو کوئی کہنے والا تو ہے، کوئی سمجھانے والا تو ہے. آپ نے سنا ہوگا کتنے لوگ کہتے ہیں بس جی ہمارا تو بچپنا گزر گیا، جوانی کوئی سمجھا ہی نہیں پایا، کوئی ملا ہی نہیں ہے کچھ ہمیں سمجھائے، اب کیا کریں. خوش نصیب ہیں جن کو سمجھانے والے ملے ہیں. اللہ عز و جلال سمجھنے اور سمجھانے والے دونوں کو اللہ تعالیٰ سلامت رکھے، باطل پہ اصرار نہ کرے. چھٹی بات کہ اگر اس کو کوئی اچھی بات کہتا ہے تو اچھی بات کو فوراً مان لے، اپنے غلط کام پہ ڈٹا نہ رہے. 7ویں بات، حق کی موافقت کو پسند کرے، من کی موافقت کو پسند نہ کرے. حق ہے قرآن، حق ہے حدیث، اس کی موافقت کے لیے فوراً تیار ہو جائے. جو دل کی بات ہے اس کو چھوڑ دے. کیوں؟ کیونکہ حق وہ ہے ذالک بأن اللہ هو الحق، اللہ ذوالجلال کی طرف سے جو بات آئی ہے وہ حق ہے. جو میں سوچ رہا ہوں وہ حق نہیں ہو سکتا جب وہ قرآن و سنت کے مخالف ہوگا. آخری بات، اس نصیحت سے اسے فائدہ اٹھانا چاہیے اور اللہ ذوالجلال سے دعا کرنی چاہیے اس انسان کے لیے جو اسے نصیحت کرتا ہے. یا اللہ اس کی نصیحت کی نیکی بھی اسے عطا کر دے اور میرے اندر بھی تبدیلی پیدا فرما دے. اللہ تعالیٰ نے لوگوں کو بڑا مضبوط ایمان دیا ہے. وہ گھر سے بیٹے کو لے کے نکلا، مسجد میں جا کے پانی پینے لگا. کہا ابا جان ابھی تو آپ نے پانی پیا ہے. کہا بیٹا یہ جس نے لگوایا ہے نا پانی، تو میں صرف اس کو نیکی دینا چاہتا ہوں. میں گھر سے پانی تو پی کے آیا تھا لیکن اس نے لگایا، اس کو نیکی مل جائے. آپ کو اگر کوئی بات اچھی نہیں بھی لگی تو آپ کو یہ کہنا چاہیے یا اللہ وہ جو نصیحت کرنے آیا تو اس کو تو اچھا بدلہ دے دے اور میری بھی اصلاح کر دے. آپ کی اس سے بڑی خیر خواہی ہے ہی کوئی نہیں. اللہ ذوالجلال مجھے اور آپ کو ان باتوں کو سمجھ کر اپنی زندگی میں اتارنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ.